بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر آسیہ حبیب، اسوسیٹ پروفیسر اینڈ کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ ایٹ رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ پشاور۔ ڈلیوری کے فوراً بعد جب خواتین اپنی ریکوری پیریڈ سے گزر رہی ہوتی ہیں تو جہاں انہیں باقی بہت سارے مسائل درپیش ہوتے ہیں ڈلیوری سے ریلیٹڈ، بچوں سے ریلیٹڈ، وہیں انہیں ایک اور چیزیں پریشان کر رہی ہوتی ہے، اور وہ ہے ان کا ویٹ، کہ پریگنینسی کے دوران جو ویٹ گین ہوا ہے، اور خاص کر جو پیٹ کا وزن ہے، جو پیٹ کی چربی ہے، یہ کیسے کم ہوگی۔ اسی لیے جب ان کا پہلا پوسٹ نیٹل چیک اپ ہوتا ہے تو پہلا کویشچن ان کا یہی ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب میرا پیٹ تو ابھی بھی اتنا ہی بڑا ہے، جیسے ایک بچہ ابھی بھی اندر پڑا ہو، یہ کیسے کم ہوگا، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے، کوئی کیا ریمیڈیز ہیں، کیا چیز میں استعمال کروں، کیا میں بیلٹ استعمال کر سکتی ہوں، میں کب سے بیلٹ استعمال کروں، کیسے استعمال کروں، اور کون سی ایکسرسائز کروں، کھانے میں کیا چیز لوں جس سے میرا پیٹ کم ہو جائے۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی ساری چیزوں کو ڈسکس کریں گے، سو آپ نے ویڈیو آخر تک دیکھنی تاکہ آپ سے کوئی پوائنٹ مس نہ ہو۔ سو بات شروع کرتے ہیں ویٹ گین سے۔ اب پریگنینسی کے دوران جو ویٹ گین ہے آن ایوریج تقریباً 10 سے 15 کلو وزن بڑھ جاتا ہے۔ اب یہ وزن سارا کا سارا فیٹس نہیں ہوتا، اس میں بچے کا وزن بھی ہوتا ہے، آن ایوریج تقریباً 3 سے 3.5 کلو وزن بچے کا ہوتا ہے۔ اسی طرح آول کا وزن ہوتا ہے 0.5 to 0.7 kg۔ بچے کے گرد جو واٹر بیگ ہوتا ہے اس کا وزن تقریباً 1 سے 1.5 لیٹر ہوتا ہے۔ پھر جو بچت دانی جس کے اندر بچہ بڑھ رہا ہوتا ہے، پریگنینسی سے پہلے اس کا وزن ہوتا ہے 100 سے 150 گرام، اب پریگنینسی کے اینڈ میں آ کے اس کا وزن ہو جاتا ہے 1 سے 1.5 کلو۔ اسی طرح بریسٹ کا سائز کافی بڑھ جاتا ہے کیونکہ اب بچے کو فیڈ کرانا ہوتا ہے۔ اسی طرح خون کی مقدار بڑھ جاتی ہے تقریباً 1 سے 1.5 لیٹر۔ پھر فلوئڈ ریٹینشن باڈی میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری چینجز جو ہیں یہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں آپ کے ویٹ گین کو۔ جو ایکچوئل فیٹ کنٹینٹ ہوتا ہے، جو ایکچوئل چربی ہوتی ہے، وہ تقریباً 3 سے 3.5 کلو ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، سو آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں سے جو ٹو تھرڈ جو وزن ہے وہ تو آپ کا بغیر کسی ایفرٹ کے خود بخود لوز ہو جاتا ہے۔ 1/3 تو آپ کی ڈلیوری کے ساتھ ہی چلا گیا۔ جیسے ڈلیوری ہوتی ہے تو 3-3.5 کلو بچے کا وزن، اسی طرح 0.5 kg آمل کا وزن ہو گیا، اور جو واٹر بیگ ہے 1 سے 1.5 لیٹر وہ تو آپ کا ادھر ہی چلا گیا ڈلیوری کے ساتھ ہی۔ پھر اس کے بعد جو ہے اب جو سیکنڈ ہاف آپ کا ہوگا، مطلب جو ڈلیوری کے بعد آپ کے جو 6 سے 8 ہفتے ہیں، اس کے دوران آپ کی باڈی میں جو باقی چینجز آئی ہوتی ہیں نا، بچہ دانی آہستہ آہستہ شرنک ہوتی ہے، اس کا سائز کم ہونے لگتا ہے، اس کی وجہ سے جو فلوئڈ جتنا باڈی کے اندر آیا ہوتا ہے وہ سارا آہستہ آہستہ آپ کی باڈی سے نکلنے لگتا ہے، اور ساری جتنی بھی ہارمونل چینجز ہوئی ہوتی ہیں وہ ساری ریورس ہو جاتی ہیں۔ اس کے لیے 6 سے 8 ہفتے کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے۔ تو یہ جو 1/3 ہے وہ آپ کا 6 سے 8 ہفتے میں آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ اب ایکچوئل جو آپ کا فیٹ ہے اس کے لیے ہمیں ایفرٹ کرنی ہے 3-3.5 کلو۔ اس کے لیے اب آپ کو کیا کرنا ہے، سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ جو آپ کا پرپیرم ہے، جو 6 سے 8 ہفتے والا ٹائم پیریڈ ہے، اس میں آپ نے ریسٹ لینا ہے۔ ٹھیک ہے، ریسٹ بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے آپ کے ساری باڈی کی ریکوری میں، چاہے وہ ویٹ لاس ہے یا جو بھی ہے۔ اس لیے کہ جو ڈلیوری کا ایکسپیرینس ہے وہ ہر کسی کا ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ کسی پیشنٹ کی نارمل ڈلیوری 2-4 گھنٹوں میں ہو جاتی ہے، کسی پیشنٹ کی ڈلیوری اینڈ اپ ہو جاتی ہے سیزیرین میں، پہلے انہوں نے لیبر گزارا 6-8 گھنٹے، پھر اس کے بعد کسی بھی وجہ سے سیزیرین ہو گیا، تو ان کی ریکوری پیریڈ بھی آبویسلی اس پیشنٹ سے ڈفرینٹ ہوگا۔ سو ریکوری پیریڈ سب پیشنٹس کے لیے ڈفرینٹ ہوتا ہے، لیکن ایز اے ہول 6 سے 8 ہفتے آپ کو چاہیے ہوتے ہیں آپ کی باقی ریکوری فیز کے لیے۔ اس دوران اب آپ نے کیا کرنا ہے، ایک تو اپنی نیند کا خیال رکھنا ہے، اچھی نیند لیں، ریسٹ کریں، ہر قسم کی جو ایکسرشنل ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ نے اوائڈ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، صرف آپ جن کی نارمل ڈلیوری ہوتی ہے انہیں ہم کہتے ہیں آپ پیلوک فلور ایکسرسائزز کر سکتے ہو، جن کو ہم کیگل ایکسرسائزز بھی کہتے ہیں۔ باقی آپ نے کوئی ایکسرشنل ایکٹیویٹی نہیں کرنی۔ واک آپ کر سکتے ہیں، آپ واک کنٹینیو رکھیں، چلیں پھریں، روٹین ایکٹیویٹیز کریں، لیکن کوئی ایکسرشن نہ کریں۔ پھر آپ نے اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے۔ ڈائٹ بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے۔ ڈائٹ جو ہے نہ صرف ابھی بلکہ پریگنینسی کے دوران بھی جو لوگ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھتے ہیں انہیں ڈلیوری کے بعد زیادہ پرابلم نہیں ہوتی، اس لیے کہ اوبیسلی جو بھی آپ کھائیں گی تو وہ آپ کی فیٹ کو ڈٹرمن کرتے ہیں۔ اگر آپ زیادہ فیٹی یا آئلی چیزیں کھائیں گی تو آپ کا فیٹ کنٹینٹ بڑھتا جائے گا۔ سو آپ نے اپنی ڈائٹ کو پریگنینسی کے سٹارٹ سے خیال رکھنا ہے، اور پھر ڈلیوری کے بعد اسپیشلی، اس لیے کہ اس وقت آپ کو اچھی نیوٹرینٹس چاہیے، آپ کو ایک بیلنس ڈائٹ چاہیے جس میں فروٹ، سبزیاں، دودھ، دہی، چکن، گوشت سب کچھ ہو، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی باڈی اچھی طرح سے فنکشن کرے، اور جتنی بھی آپ کی باڈی میں چینجز آئی ہیں ان میں کوئک ریکوری آپ کی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، سو اچھی ڈائٹ آپ نے لینی ہے، اور بیکری پروڈکٹس ہو گئے، کولڈ ڈرنکس ہو گئے، جنک فوڈ کا استعمال کم سے کم رکھیں۔ ساتھ میں آپ بجائے کہ بڑے بڑے میل لینے کے
چھوٹے چھوٹے میل لیا کریں، جلدی جلدی لے لیا کریں، فریکوینٹ اسمال میلز وی آلویز ریکمینڈ. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پانی کا استعمال زیادہ رکھنا ہے. اب ہمارے یہاں ایک عام مت ہے کہ اگر آپ ڈلیوری کے بعد زیادہ پانی پئیں گی تو آپ کا پیٹ بڑھ جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو لوگ پانی کا استعمال زیادہ رکھتے ہیں ان کا ویٹ لاس بھی کوئک ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک سپلائی جو ہوتی ہے نا، بریسٹ ملک سپلائی، وہ بھی بڑھ جاتی ہے. تو آپ نے اپنی فلوئڈ انٹیک زیادہ رکھنی ہے، وہ آپ کی دونوں پرابلمس کو ایڈریس کر لے گی. آپ کی ملک سپلائی بھی بڑھ جائے گی اور آپ کا ویٹ لاس میں بھی کافی ہیلپ کرے گا. پھر کچھ ہربل ٹیز ہیں جو کہ ہم عموماً یوز کرتے رہتے ہیں، بہت اچھی چیزیں ہیں. ہلدی ہو گئی، ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ اینٹی انفلیمیٹری ہے، تو آپ ہلدی ہو گئی، جنجر ٹی، اور یہ جو زیرہ ہے، اور دار چینی، سنامن، اس کا استعمال جو ہے یہ بہت اچھا ہے. اس کا آپ کعوہ وغیرہ بنا کے پیتی رہیں تو یہ بھی نہ صرف یہ کہ آپ کے ویٹ لاس میں ہیلپ کرتی ہے، بلکہ ملک سپلائی کو بھی، بریسٹ ملک سپلائی کو بھی انکریز کرتی ہیں یہ چیزیں. تو دونوں طرح سے آپ کے لیے فائدہ مند ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگلی چیز جو ہے وہ بیلٹ یا بائنڈرس کے بارے میں. اکثر پیشنٹ پوچھتے ہیں کہ ہم بیلٹ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں. بیلٹ آپ بالکل استعمال کر سکتے ہیں. اگر نارمل ڈلیوری ہوئی ہے تو فوراً بعد آپ استعمال کر لو، اور اگر آپ کا سیزیرین سیکشن ہوا ہے تو آپ، اگر آپ کا وونڈ جو ہے وہ زخم آپ کا ڈرائی ہے، کسی قسم کی کوئی بلیڈنگ وغیرہ نہیں ہو رہی، تو آپ استعمال کر سکتی ہیں اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے. ٹھیک ہے. اب بیلٹ جو ہے آپ نے سافٹ والی بیلٹ لینی ہے، ہارڈ والی نہیں لینی. اور بیلٹ جو ہے بیسیکلی ایک اور مسکنسیپشن ہے کہ بیلٹ باندھنے سے آپ کا فیٹ یا آپ کی بیلی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بیلٹ جو ہے وہ آپ کی کمر کو اور آپ کے پیٹ کو سپورٹ دیتی ہے. خاص کر وہ پیشنٹ جن کا سیزیرین ہوا ہو یا جن کا آپریشن ہوا ہو، تو وہ جو ان کے کمر اور پیٹ کو سپورٹ دیتا ہے، اور آپ کے اسٹیچز میں پین نہیں ہوتا، اور اس طرح پھر آپ کو چلنے پھرنے میں پرابلم نہیں ہوتی. تو آپ کی موبلٹی میں یہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. ادروائز آپ کی جو بیلی فیٹ ہے اس کو کم کرنے میں اس کا کوئی رول نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ نے خود ایفرٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب بیلٹ جو ہے لگاتے ہوئے آپ نے یہ احتیاط رکھنی ہے کہ بہت زیادہ ٹائٹ نہ ہو، اور بہت زیادہ لوز بھی نہیں ہونی چاہیے، اور بہت زیادہ ٹائٹ بھی نہیں ہونی چاہیے. اگر ٹائٹ ہوگی تو اس کا پھر نقصان یہ ہے کہ کسی بھی وجہ سے اگر آپ کے پیٹ میں پریشر بڑھ رہا ہے تو آبویسلی اس پریشر کو تو کوئی راستہ چاہیے، تو پھر وہ نیچے کی طرف پریشر جائے گا، اور اس سے آپ کی مزید پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں، جس طرح پرولیپس وغیرہ کا رسک رہتا ہے. تو آپ نے بیلٹ جو ہے بہت زیادہ ٹائٹ بھی نہیں باندھنی اور بہت زیادہ لوز بھی نہیں باندھنی، درمیانہ سا آپ نے باندھنا ہے. اور آپ جتنا ڈالیں، آپ 12 ہفتے کے لیے، ایون جتنے بھی ٹائم پیریڈ کے لیے آپ لگانا چاہتی ہیں آپ اس کو لگا سکتی ہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ کھانا کھاتے ہوئے اور سوتے ہوئے بیلٹ ہٹا لیں، اور باقی ٹائم اپنا بیلٹ استعمال کریں. اب نیکسٹ بات آ گئی ایکسرسائز کی. تو ایکسرسائز تو میں نے پہلے آپ سے کہا ہے کہ پہلے 6 سے 8 ہفتے میں آپ واک وغیرہ کر سکتی ہیں. ایک جو افیکٹو ایکسرسائز ہے اس دوران وہ ہے ڈیپ بریدنگ ایکسرسائز. آپ ایک لمبی سانس انہیل کریں اور پھر سانس باہر نکالیں. جب آپ باہر سانس نکالتے ہیں نا تو اس دوران آپ اپنی ٹمی کو اندر کی طرف ہولڈ کر کے رکھیں، اور 10 تک کاؤنٹ کریں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، پھر چھوڑ دیں. پھر اس طرح ڈیپ انہیل کریں. جب آپ ایکسہیل کریں، لمبا ایکسہیل کریں اور اپنی ٹمی کو اندر ٹک کر لیں. ٹھیک ہے. اس طرح آپ کرتی رہیں. جتنا زیادہ آپ کریں گی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، یہ بریدنگ ایکسرسائز جو ہے اس کے ساتھ کافی حد تک آپ کے جو پیٹ کے مسلز ہوتے ہیں یہ واپس ٹون میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب 6 سے 8 ہفتے بعد اگر آپ نے ایکسرسائز شروع کرنی ہے ٹمی کی، ٹھیک ہے، وہ بھی ہم نارمل ڈلیوری کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن جن کا سیزیرین سیکشن ہوا ان کو تو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے 3 سے 4 ماہ کے بعد ایکسرسائزز کرنی ہے، اس سے پہلے نہیں کرنی. اگر آپ نے بیلی کے لیے ایکسرسائزز کرنی ہے تو وہ آپ نے ہرگز خود سے شروع نہیں کرنی. اس سے پہلے آپ نے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کرنا ہے، اس لیے کہ جو پیٹ کی جو چربی ہوتی ہے اس میں، اور ایک اور کنڈیشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈائسٹیسس ریکٹائی، یہ کچھ دونوں کنڈیشن اکثر اکٹھی پائی جاتی ہیں کچھ پیشنٹس میں. ٹھیک ہے. یہ جو ڈائسٹیسس ریکٹائی ہے یہ ایک کنڈیشن ہے جس میں آپ کے جو پیٹ کے جو مسلز ہوتے ہیں، جو ریکٹس مسل ہوتے ہیں، یہ کمزور ہوتے ہیں، یہ ویک ہوتے ہیں. اور پریگنینسی کے دوران جب بچہ بڑھتا جاتا ہے تو یہ اسٹریچ آؤٹ ہو کے بالکل ایسے پھیل جاتے ہیں، اور وہ آپ کی ٹنگ ایسے باہر نکل آتی ہے. ٹھیک ہے. ایسی کنڈیشن میں اگر آپ یہ کرانچیز وغیرہ کریں گے تو یہ بجائے یہ کہ آپ کا پیٹ اندر ہو، یہ اور بڑھ جائے گا. اس لیے جب بھی آپ کوئی ٹمی کے لیے کوئی ایکسرسائزز کریں، کوئی کرانچیز وغیرہ، تو پہلے آپ اپنے ڈاکٹر کو دکھا دیں کہ ڈائسٹیسس ریکٹائی تو نہیں ہے، کیونکہ 60% پیشنٹ میں یہ کنڈیشن پائی جاتی ہیں، اور ایکسرسائز کرنے سے وہ الٹا اور بڑھ جاتا ہے. اس کے لیے الگ سے کچھ اسٹریچز وغیرہ ہوتے ہیں،
وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب کی بہت ساری ویڈیوز اویلیبل ہیں. انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں ہم اس چیز پر ڈسکس کریں گے کہ آپ کو کیسے ڈفرینشیٹ کرنا ہے کہ یہ ٹمی فیٹ ہے یا ڈائسیسس ریکٹائی ہے. وہ آپ نے ضرور جب بھی آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے تو ایکسرسائز سے پہلے آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کرنا ہے. تو یہ کچھ کنڈیشنز تھیں. اگر آپ تھوڑی سی اپنی ڈائٹ موڈیفائی کریں، تھوڑا سا چلیں پھریں اور فلوئڈ انٹیک زیادہ رکھیں، ہربل ٹیز کا استعمال رکھیں، تو امید ہے کہ آپ کو اس سے کافی فرق پڑے گا. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے کوئی کویشچنس ہو تو آپ مجھ سے کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے. تھینک یو سو مچ.